ہے کہ درد کہیں اور ہوتا ہے، دوا کہیں اور لگا رہے ہوتے ہیں، اور بیماری کوئی اور ہوتی ہے اور میڈیسن کسی دوسری بیماری کی لے رہے ہوتے ہیں۔ پھولوں اور ان کے رنگ و بو میں تلاش کرتے ہیں، اور یہ رسی قرآن مجید ہے کہ اس کے اندر ہر پرابلم کا حل ہے اور اللہ تک پہنچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ پتنگ کی ڈور کسی کے ہاتھ میں ہو تو وہ پابند ہوتی ہے کہ اس کا مالک جہاں چاہے اس کو اڑائے، جیسے چاہے اس کو اڑائے، اور جب چاہے کھینچ کر اپنے پاس لے کر آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، دل کا سکون کسے نہیں چاہیے؟ ہر دور میں ہر انسان کی یہ چاہت رہی ہے کہ اسے دل کا سکون اور آرام و اطمینان مل جائے۔ آج تک ہر ایک سکون کی تلاش میں ہے اور رہے گا، مگر ہماری یہ کم علمی اور ناسمجھی کی انتہا ہے کہ درد کہیں اور ہوتا ہے، دوا کہیں اور لگا رہے ہوتے ہیں، اور بیماری کوئی اور ہوتی ہے اور میڈیسن کسی دوسری بیماری کی لے رہے ہوتے ہیں۔ ہم سکون کو مال و دولت اور پیسوں میں تلاش کرتے ہیں، سیر و تفریح میں تلاش کرتے ہیں، کھیل کود میں تلاش کرتے ہیں، جنگلوں اور میدانوں میں تلاش کرتے ہیں، پودوں اور درختوں میں تلاش کرتے ہیں، پانیوں کے جھرنوں میں تلاش کرتے ہیں، پھولوں اور ان کے رنگ و بو میں تلاش کرتے ہیں۔ حالانکہ ان چیزوں میں سکون ہے ہی نہیں، ان چیزوں میں تو وقتی لذت، مزے اور سرور کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ واپس آ کر ہم پھر سکون کی تلاش میں رکھ جاتے ہیں اور فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی ہم ناکامی کے بعد دوبارہ غصے کی حالت میں آ جاتے ہیں۔ کیونکہ سکون تو اللہ رب العزت کی طرف سے ملتا ہے، تو اللہ رب العزت نے سکون کو حاصل کرنے کے ذرائع بھی بتا دیے ہیں۔ انشاءاللہ میں آپ کو ایسے 12 ذرائع بتاؤں گا کہ جن کو روٹین لائف میں شامل کرتے ہی آپ دل کے سکون اور اطمینان کی شروعات کو خود محسوس کرنے لگ جائیں گے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کسی کٹی پتنگ کی طرح نہیں ہوتا کہ اس پتنگ کی نہ تو کوئی سمت ہوتی ہے، نہ کوئی منزل ہوتی ہے، نہ ہی ہوا میں ادھر ادھر اڑنے کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ جہاں گری، جہاں اٹکی اور جس کے ہاتھ لگ گئی اسی کی ہو کر رہ گئی۔ پتنگ کی ڈور کسی کے ہاتھ میں ہو تو وہ پابند ہوتی ہے کہ اس کا مالک جہاں چاہے اس کو اڑائے، جیسے چاہے اس کو اڑائے، اور جب چاہے کھینچ کر اپنے پاس لے کر آئے۔ اور ایک پتنگ کی 2 ڈوریاں بھی نہیں ہوتی کہ دونوں کھینچیں تو پتنگ کے 2 ٹکڑے ہی ہو کر رہ جائیں۔ سیم اسی طرح ہم مسلمز کی ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور یہ رسی قرآن مجید ہے کہ اس کے اندر ہر پرابلم کا حل ہے اور اللہ تک پہنچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور مسلمان نہ تو کسی شتر بے مہار کی طرح ہوتا ہے کہ جہاں رات ہوئی وہاں بیٹھ گیا اور جہاں دن شروع ہوا وہاں چلنا شروع کر دیا، نہ کوئی راستہ متعین اور نہ منزل۔ ہم مسلمان آزاد نہیں ہیں کہ جیسے چاہیں رہیں، جو چاہیں کریں اور جیسے چاہیں اپنی زندگی کو گزارتے چلے جائیں۔ ہماری ہر چیز اللہ کے احکامات اور اس کی مرضی کے ساتھ جڑی ہوتی ہے اور اس کی پابند ہوتی ہے۔ در حقیقت انہی پابندیوں میں ہمارے دل کا آرام اور سکون اور اطمینان چھپا ہوا ہے۔ ہم ہیں کہ انہیں دوسری چیزوں اور دوسری جگہوں میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے دل کا سکون حاصل کرنے، ریلیکسنگ لائف گزارنے کے اتھینٹک اور سکسیسفل ایسے 12 ذرائع بتاؤں گا کہ جن کے شروع کرتے ہی آپ یقینی اور حقیقی سکون حاصل کرنا شروع کر دیں گے۔ نمبر 1، سب سے اعلیٰ یقینی اور گارنٹیڈ ذریعہ جو اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ الا اور خبردار کا لفظ یقینی اور گارنٹیڈ سکون کا اشارہ دے رہا ہے، اور اللہ کا بہترین ذکر نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ نمبر 2، سکون ملتا ہے غصہ کم کرنے سے، اپنے جذبات پر کنٹرول رکھنے سے، اور حتی الامکان لوگوں کو معاف کرنے سے، نہ کہ ان سے بدلہ لینے سے۔ نمبر 3، اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرنے سے، کیونکہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جیسا بھی ہوتا ہے وہ رب کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ کے ہر کام میں حکمت شامل ہوتی ہے۔
نمبر 4 سکون ملتا ہے لوگوں سے امیدیں کم کرنے سے، خود اعتمادی سے اور اپنی ساری امیدیں اللہ کی ذات سے جوڑنے سے۔ نمبر 5 سکون کا بہترین ذریعہ ہے لوگوں خصوصاً رشتہ داروں کی ناراضگیاں دور کرنے سے، تعلقات بہتر بنانے سے اور دوسروں کو آرام و سکون پہنچانے سے۔ نمبر 6 سکون ملتا ہے دنیاوی خواہشات کو کم کرنے سے، قناعت کرنے سے، یعنی جو کچھ میسر ہے زیادہ سے زیادہ اسی پر گزارا کرنے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی کے پاس 2 وادیاں مال کی بھری ہوئی ہوں تو وہ یہ خواہش کرنے لگ جائے گا کہ اس کے پاس تیسری وادی بھی مال کی بھری ہوئی ہونی چاہیے، تو ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ نمبر 7 زبردست سکون ملتا ہے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے اور مانگنے کی بجائے دوسروں کو دینے اور دوسروں کی مدد کرنے سے، کیونکہ حدیث نبوی میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ اوپر والا یعنی دینے والا ہاتھ نیچے والے یعنی لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ نمبر 8 سکون نصیب ہوتا ہے تمام معاملات میں اپنی توجہ مکمل طور پر اللہ کی طرف کرنے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیں تو ان پر اللہ کی خاص عنایت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ان کے دل کو اطمینان اور سکون نصیب فرماتا ہے اور ان کی یہ زندگی بڑے مزے کی اور بڑے سکون کی گزرتی ہے۔ نمبر 9 سکون ملتا ہے ہر چیز میں آخرت کی طلب کرنے سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی نیت اور مقصد آخرت کو طلب کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ مخلوق کی محتاجی سے اس کے دل کو بے نیاز کر دیتے ہیں اور اس کو دل کا آرام و سکون عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 10 سکون ملتا ہے مثبت خیالات اور پاکیزہ سوچ سے۔ حسد کرنے سے ذہنی سکون ختم ہو جاتا ہے اور بدگمانی کرنے سے دلی سکون کبھی نہیں رہتا۔ نمبر 11 سکون ملتا ہے لینے سے زیادہ دینے کی خوبی اپنانے سے، کہ خود کھانے سے زیادہ دوسروں کو کھلانے سے سکون ملتا ہے اور خود اپنی ضرورتیں پوری کرنے سے زیادہ دوسروں کی ضرورتیں پوری کرنے سے سکون ملتا ہے۔ نمبر 12 حقیقی سکون اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر حقوق العباد کا خیال نہ رکھیں تو دل کا سکون کبھی نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں حقوق العباد کے حوالے سے 9 چیزوں کا ذکر کیا ہے، ان پر عمل کرنے سے دل کا سکون انشاءاللہ پکا اور یقینی ہے۔ نمبر 1 کسی بھی خبر کی خوب تحقیق کر لیا کرو۔ نمبر 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ نمبر 3 انصاف سے کام لیا کرو۔ نمبر 4 ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرو۔ نمبر 5 تانے نہ دیا کرو۔ نمبر 6 برے القاب اور ناموں سے نہ پکارا کرو۔ نمبر 7 غیبت نہ کیا کرو۔ نمبر 1 تہمیں نہ لگے رہا کرو، یعنی خام خواہ دوسرے کے معاملات میں انٹرفیئر کرنے سے بالکل پرہیز کیا کرو۔ اور نمبر 9 بدگمانیوں سے بچتے رہو۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان تمام پوائنٹس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بدلے میں ہمیں دل کا آرام اور سکون اور اطمینان نصیب فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے شدت سے منتظر رہیے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔